نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ ومولانا العظیم۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 9 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے حق بیانی کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اور خاص کر دعا ہے جو میرے احباب درس قرآن کو سن رہے ہیں، ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے، میرے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے، جتنے بھی میرے چاہنے والے دوست احباب ان میں سے یا ان کے عزیز و اقربا میں سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، یہ سلسلہ درس قرآن کا جاری و ساری ہے، چوتھا پارہ، جس کا آج میں نے 9واں رکوع تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ چوتھا پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہونے کو قریب تر ہے۔ دعا کرو اس سلسلے میں یہ سلسلہ رکے نہ۔ میری خواہش ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے میں درس قرآن کے ذریعے اپلوڈ کر سکوں۔ اس کی توفیق خالق اور مالک کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ دین و دنیا کا بڑا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے اور اس کے انہیں زخم پہنچ چکا تھا، اس کے یعنی کہ بعد اس کے انہیں زخم پہنچ چکا تھا،
للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کی نیکیاں، ان کا نیکوکار، ان کا نیک ہونا اور پرہیزگار ہونا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہوا کیا؟ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ کیوں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی؟ کہ زخم آ چکا تھا، زخمی تھے، زخم آ چکے تھے، اس کے باوجود مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، حالانکہ پکارنے والا رب کے محبوب تھے، لیکن اس پکار کو اللہ نے اپنی پکار کہا۔ محبوب کا بولنا رب کا بولنا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب آکے دس کے ہو جاتے، رب آکے دس کے ہو جاتے بنام نہیں، محبوب آکے ایک ہو جا بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہوئے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا، ساڈے دوواں دی اکو زبان ہوئے۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا، غزوہ احد میں ہوا کیا کہ غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اور اس کے چند ساتھی مقام روحا میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ جہاں اتنی قتل و غارت ہو گئی وہاں اور بھی کر لیتے تو کیا ہونا تھا، آج دو ہاتھ کر ہی لینے چاہیے تھے، ایسے ہی چھوڑ دیا، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو مقام روحا پر پہنچنے کے بعد جب انہیں افسوس ہوا تو انہوں نے یہ خیال کیا اور پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب پتہ چلا حضور علیہ السلام کو کہ اچھا یہ ابو سفیان یہ سوچ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ ابھی جنگ ختم ہوئی تھی اور آئی تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو حضور نے فوری یہ نہیں کہا کہ چلو دیکھیں گے، جب وہ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دی۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور جن خالی اعلان ہی نہیں کیا، آج جن میں دعوے کیتے جاتے ہیں، ہاں جی دعوے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب آن پڑتی ہے ٹینشن مصیبت تو پھر بھاگ جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو 70 صحابہ کی جماعت جو کہ زخمی بھی تھے، تو وہ حضور کے اعلان کے ساتھ حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام مقام حمر الاسود پر پہنچے، جو مدینے سے 8 میل دور ہے، حمراء الاسود جو مدینے سے 8 میل دور ہے، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا مشرکین عرب جو ہیں وہ خوف زدہ مرعوب ہو کر انہوں نے کہا اچھا اسی تے سوچ رہے کہ پچھوں وار کریں گے، ان کو تو پتا چلا ہے تو یہ فوری واپس آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے اتنے جذبہ، ان کے اندر اتنا شوق جہاد بھرا ہوا ہے کہ انہوں میں سے کوئی بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تے آئے ہیں، انہیں تے آئے ہیں، نہیں۔ جب مشرکین کو پتا چلا تو وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس پر اللہ نے ان کی شان کو قرآن بنا دیا، ان کی اس لبیک کو اللہ نے قرآن بنا دیا کہ زخمی ہونے کے باوجود جب ان زخمیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ندا ہوئی
تو وہ انہوں نے کوئی لابہ نہ کیے بغیر اس صدا پر کہا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد و پکا و فزادہم ایمانا بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، ایمان میں شدت، ایمان کی پختی کی کے اندر شدت آئی، اور بولے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہی کارساز ہمارے لیے ہے۔ یہ بھی کیا ہوا کہ وہ جن سے لوگوں نے کہا، وہ جن سے لوگوں نے کہا یعنی نعیم بن مشہر الاشجعی، نعیم نے آ کر کہا، کیوں کہا کہ ابو سفیان نے وغیرہ نے پیغام بھیجا تھا، آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں تذکر آ رہا ہے، اور اس آیت مقدسہ کا نزول بھی غزوہ احد سے ہی تعلق ہے اس کا بھی۔ غزوہ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر پر جنگ ہوگی، چیلنج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان علیہ مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خوف ڈالا، تو کہ حضور نے فرمایا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساڈے واسطے اللہ ہی کافی، وہی بہت بڑا کارساز ہے۔ ابو سفیان قافلہ لے کر مکے سے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا، انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کی ملاقات نعیم اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اسے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس جاؤں، تو مدینے جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے، ان کو ڈرا دھمکا، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ تو انہوں نے ڈرا دھمکا جی میں ہن ساڈے حکمراں او جی جنگوں میں کیا رکھا ہے، اوئے سو ہوش کے نہ کرو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، یہ ڈرتے ہیں۔ اور بھائی تمہارا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہی دینا کافی ہو جائے گا، تم کہہ دو ہم آ رہے ہیں، تگڑے ہو جاؤ، تو پھر پتہ دیکھنا نہ دیکھ کی حال ہوتا ہے، نہ پیشاب نکل جان گے باہر کا۔ ابو سفیان نے نعیم سے کہا کہ میں تجھے سب کے بدلے میں 10 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا۔ نعیم نے مدینے پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کرنے، وہ ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تو تمہارے لیے بڑا لشکر تیار کیا، اور کاش اس نے کہا خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر نہ آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ پس حضور 70 سواروں کو لے کر پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے، بدر میں پہنچے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن قیام فرمایا، مال تجارت ساتھ تھا، اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا، اور سالم غانم یعنی کہ
صحیح سلامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے، جنگ نہیں ہوئی، چونکہ ابو سفیان اہل مکہ اور اہل مکہ خوف زدہ ہو گئے اور مکہ واپس چلے گئے۔ کیوں؟ مکہ شریف کی طرف وہ واپس اس لیے گئے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے، پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے۔ اللہ کا احسان تھا اور فضل کیا تھا کہ بہت زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ تجارت میں منافع ہوا اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اللہ کی رضا پر چلے، اللہ کی چاہت پر چلے، اللہ کی طلب پر چلے، اللہ کے محبوب کی خوشی پر چلے۔ اور اللہ بڑا فضل والا ہے، سب فضلوں کا مالک اللہ ہے، سب انعامات کا مالک اللہ ہے، سب احسانات کا مالک اللہ ہے، سب تجلیات کا مالک اللہ ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ وہ تو شیطان ہی ہے، اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ جیسا کہ نعیم کے ذریعے ڈرایا گیا، اللہ نے فرمایا یہ شیطانی کام تھا، محبوب ڈرنا نہیں ہے، میں صدقے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام پر اللہ کی کتنی نوازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھیں، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ، یعنی محبوب آپ پریشان کیوں رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، ان کی وجہ سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ان کے ساتھ جو ہونا ہے نا، قیامت کے دن ان کو لگ پتہ جائے گا۔ فرمایا خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا امیر رؤسائے یہود یا مرتدین، وہ آپ کے مقابلے میں کتنے بھی لشکر لے آئیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی سونے تہاڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ پریشان ہو، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ یعنی اس میں فرقہ ہے قدریہ و معتزلہ، اس کا رد ہے۔ خیر و شر کا ارادہ با ارادہ الہی سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد کفر پر آئے، کلمہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ ہیں جب باوجود ایمان پر قادر ہونے کے کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، ان کا بھی اس سے مراد ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ میں پڑیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور کفار یہ نہ سمجھیں
کہ سانو تو کوئی پوچھن دسن والا ہے نہیں اللہ فرما رہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں حق سے عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار کھائیں کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ نہیں، حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کی بدترین کون شخص ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ یہ ڈھیل جو مل رہی ہے نا، اس سے وہ شخص بہت اچھا ہے جو اس ڈھیل سے یہ فائدہ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، ورنہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اللہ الگ الگ کر دے گا، سب کے پردے کھول دے گا۔ یعنی اے کلمہ گویان اسلام سن لو، اے کلمہ گویان اسلام، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اللہ مسلمانوں کے سال پر چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو، یعنی منافقین کو مسلمانوں سے الگ نہ کر دے۔ کیوں؟ آگے باتیں آ رہی ہیں، یہ باتیں مومنین کیا منافقین کیا کہتے تھے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ فآمن باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ مومن مخلص سے مراد یہاں تک کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے احوال پر مطلع کر کے مومن اور منافق ہر ایک کو ممتاز فرما دے۔ ہوا کیا تھا؟ اس کا بھی شان نزول بڑا کمال کا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت کی پیدائش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ یعنی حضور اپنی امت کو جانتے ہیں، جو ہو سکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا کہ میری امت مٹی میں تھی تو میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، باوجود اس کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حذیفہ فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی سے ایسی باتیں نہ کرنا، اور پھر منافقین کے لیے پوری صورت نازل کر دی اللہ نے، اور ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں اللہ نے پہلے اس بارے میں نہیں ان کی حقیقت کو، اس کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ یہ میرے محبوب کو چیلنج کرتے ہو؟
اللہ اللہ، دیکھو رب اعلان کر رہا ہے، رب ان کے چیلنجوں کا جواب دے رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے کہ واجب کا دانہ کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جگہ پر بخل یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ ڈستا رہے گا کہ یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، زکوٰۃ نہ دینے والوں خیر منا دو، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو کیسے دھوکہ دو گے؟ رب تو جانتا ہے نا تمہارا مال تمہارے پاس کتنا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قیامت کے دن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مال، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ مال قیامت کے دن اس کے گلے میں سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، سانپ کا طوق، اور وہ طوق بنا ہوا یہ کہہ کر ڈستا جائے گا، یہ کہہ کر ڈستا جائے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ 9واں رکوع مکمل ہوا، جس کا ترجمہ تفسیر مکمل کرنے کی اللہ کے حکم سے سعادت حاصل کی، محبوب کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ جن دوستوں نے یہ پورا درس قرآن سنا ہے، اللہ ان کے آباء و اجداد کی بخشش کا سامان بنائے، جن کے آباء و اجداد اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس چینل کے ساتھ جڑ جاؤ۔ چینل ابھی تک درس قرآن سن کر بھی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پھر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ جب بھی درس قرآن اپلوڈ ہو وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔